جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر، دل میں بسائی حق کی لکیر، روشن دیا مولانا تقریری مقابلے سیکشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں پہلے مقرر کو دعوت دوں گا، عباد الرحمن وہ آئیں اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا بادشاہ نہ بنے۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور منصب انصاف پہ تشریف فرما منصفین اعظام اور ابٹباد کے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ بر صغیر کے ایک عظیم محدث، جلیل القدر مفسر قرآن اور پاکستان کے قیام کے علم بردار بزرگ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کی تحریک جمعیت علماء اسلام پاکستان سے نسبت و تعلق پر مبنی ہے۔ آئیے ہم علامہ عثمانی کی حیات علمی اور سیاسی خدمات پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ عثمانی 1887 میں دیوبند کے قریب واقع ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کر کے حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر اکابر دیوبند کے تلمذ رشید بنے۔ آپ ایک عظیم محدث، جید مفسر اور باکمال فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جری اور سیاسی شعور رکھنے والے رہنما تھے۔ تفسیر عثمانی جیسی لاجواب تفسیری خدمت نے آپ کا نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر دیا۔ قیام پاکستان کی جد و جہد میں جہاں سیاسی رہنماؤں کا کردار رہا، وہیں علماء نے بھی بے مثالی قربانیاں دی۔ علامہ عثمانی ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا ساتھ دیا، اور علماء کا ایک طبقہ اس وقت علماء کے ایک طبقہ آل انڈیا کانگریس کے ساتھ تھا، مگر علامہ عثمانی نے نہایت بصیرت اور حکمت کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اتحاد کیا اور برملا فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما اور عظیم مجاہد ہیں۔ ان کا ساتھ دینا عین دینی تقاضا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام میں موقع پر کراچی میں قومی پرچم لہرانے کا شرف بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ سامعین محترم، 1947 کے بعد جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو علماء کی ایک بڑی جماعت جو جمعیت علماء ہند کے ساتھ منسلک تھی، جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، مگر علامہ عثمانی نے اپنی بالغ نظری اور سیاسی بصیرت کے ساتھ علماء کو 1945-46 میں مسلم لیگ کے حق میں منظم کرنا شروع کیا اور ایک ایسا فورم بنانے کی ضرورت محسوس کی جو خالص دینی اور اسلامی بنیادوں کی اصولوں پر پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ علامہ عثمانی کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جماعت دراصل
جمعیت علماء ہند کے اس حصے کی نمائندہ بنی جو پاکستان کا حامی تھا۔ علامہ عثمانی نے اپنی دینی غیرت کے ساتھ اس تنظیم کو متحرک کیا اور پاکستان کے آئندہ دستور کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر رکھنے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ پھر 1949 میں علامہ عثمانی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد علامہ عثمانی کے مشن کو دیگر اکابر نے سنبھالا۔ اکابرین میں امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری، مولانا احمد میاں، مولانا عبداللہ درخواسی، مولانا مفتی محمود غلام غوث ہزاروی جیسے اور دیگر اکابر شامل ہوئے، جنہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی تاریخ کو جاری رکھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی آج بھی ہمارے سینوں میں تاریخ کے اوراق و صفحات میں ایک درخشندہ ستارے کی مانند روشن ہے، جن کی سیاسی، دینی اور علمی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد دراصل ان کی فکر اور نظریہ کا تسلسل ہے، جس کا مقصد پاکستان میں فلاحی، اسلامی اور شرعی نظام کا قیام ہے۔ رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب باری تعالیٰ ہم کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔